بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضرت کوئی ایسا بھی عمل ہے جس سے موکل تابع ہو جائیں؟ موکل جو ہے وہ تابع ہو جائیں۔ فرمایا ہے تو عمل، لیکن یہ بتلاؤ کہ تم بندہ بننے کے لیے پیدا ہوئے یا خدائی کرنے کے لیے؟ اب کیا کیا باتیں جمعرات کو بیان کی جائیں۔ عامل بابا زیادہ تر بندے کو اللہ سے ہٹا کر اپنے سے جوڑتے ہیں۔ یہ بتاؤ تم بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہو یا خدائی کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ فرمایا کہ بس مولانا کا اتنا کہنا تھا کہ مجھے بچائے شوق کے ان عملیات سے نفرت ہو گئی۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی کے ایک مرید کا یہ خیال تھا کہ حضرت کوئی عمل پڑھتے ہوں گے جس کی وجہ سے اس قدر لوگوں کا ہجوم ہے حضرت کے پاس، اتنی بڑی تعداد میں لوگ بیعت ہو رہے ہیں، اتنے کہاں سے دوسرے شہروں سے آ رہے ہیں، آپ کو اس خطرے پر اطلاع ہو گئی؟ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ نے فرمایا، ارے معلوم بھی ہے کہ ان عملیات سے باطنی نسبت سلب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ لوگوں کو بھیجتے ہیں نا بھائی، انسان کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، کوئی اشتہار نہیں لگا ہوا کہ یہاں آؤ یہ حلوہ ملے گا، کوئی حلوے کا بھوکا تھوڑی ہے۔ جمعرات میں کون سا اشتہار چلتا ہے، کون سی پٹی چلتی ہے، کون سے بینر لگے ہوئے ہیں، کون سا گھروں سے لوگ نکالتے ہیں، 400 سے اوپر خواتین، اس وقت بھی خواتین، تو ہماری تو نام محرم ہے، ہم کس کو کہیں گے کہ آپ آئیں؟ جائز ہوگا ہمارا کہنا کیا؟ نام محرم سے کسی بہانے سے بات کرنا، بغیر شرعی عذر کے بات کرنا نام محرم سے زبان کا زنا ہے۔ جی ہاں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بغیر شرعی عذر کے شیخ بھی بات نہیں کر سکتا، اور شرعی عذر بھی کوئی ایسا نہیں ہے شرعی عذر کہ یہ بات خط میں لکھی ہے، پوچھنا تھا کھٹ سے ان کو فون کر لیا کہ جی یہ بات کس طرح ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ نام محرم سے بات کرنا۔ آپ نے سنا بھی وہاں عملیات کے بارے میں، ابھی مفتی صاحب کے پاس تھے نا، ابھی تو آپ کو سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کو بھی شوق نہ ہو نا کہ پی زیڈ میں بیٹھ کر جو نا عملیات کر لوں، باہر لکھا ہوا وہ خاص بابا آیا ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے طالب علمی کے زمانے میں حضرت مولوی فرحان میاں کے لیے، تو آگے پھر مال چلا جائے گا نا، ہمارے حضرت کا یہی مزاج تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسا بھی عمل ہے جس سے موکل تابع ہو جائیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، ہے تو، مگر یہ بتلاؤ کہ تم بندہ بننے کے لیے پیدا ہوئے ہو یا خدائی کرنے کے لیے؟ مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے جب سے پڑھا ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے۔ آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ مست ہو رہے ہو آپ؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ، یہ اتنا مست ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ماشاء اللہ۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی کی مرید کا یہ خیال تھا کہ حضرت عمل پڑھتے ہوں گے جس کی وجہ سے اس قدر معتقدین علماء اس کا مریدوں کا ہجوم ہے، آپ کو اس خطرے کی اطلاع ہو گئی؟ وہاں فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا، ارے معلوم بھی ہے کہ ان عملیات سے باطنی نسبت سلب ہو جاتی ہے، تو میں کون سا عمل کروں گا؟ باطنی نسبت تو سلب ہو جاتی ہے۔ اصل میں اس میں شہرت ہوتی ہے اور لوگ بھکاری کی طرح ایسے بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کے آگے اتنا نہیں جھکتے جتنا عاملوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ بھائی آپ گواہی دو نا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بس ایسا ہے نا، بیٹھے پولیس بدماش سب قدموں میں آتے تھے، ایسا تعویذ دے کے ڈاکہ ماروں نظر نہیں آئے ہوئے۔ ہاں، ایسی جگہ پوسٹنگ کرا دے جہاں رشوت ڈبل ہو، کیس پھنسا سیدھا ان کے پاس جائیں گے کہ وہ اینٹی کرپشن پولیس نے چھاپا مارا ہے، میرا بھی۔ اب یہ پیسے کیونکہ حرام کے پیسے ہیں تو لٹاتے رہتے ہیں، ان سے نکل کے ان کے جیبوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کیسا پیارا، جب نسبت ہی نہیں ملے گی اللہ کی تو پھر عملیات کیا؟ تو 2-4 کوئی ہوتے ہوں گے ایسے، وہ ہزاروں میں، پیسوں کا واسطہ نہیں، عورتوں سے احتیاط کیسے نہیں کریں گے، اندر گھس جاتی ہیں سیدھا۔ یہاں کتنی دفعہ ناکام کوششیں کرتی ہیں خواتین، حالانکہ گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تو گارڈ بھی نہیں ہوتے کہ جو آئے گھس جائے، سیدھا اندر آ کے بابا دم کر دو، بابا کا اپنا ہی دم نکل جائے گا، بابا پھونک چھوڑ دو، اپنی پھونک اس کی نکل جائے گی۔ اللہ دیکھیے بھائی، قرآن یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک حدیث پاک کے علاوہ کچھ ہے؟
آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عملیات کیا، عامل بنے، عمل کے بنے، جو اللہ نے فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ چلتا تھا عمل۔ ہاں گناہگار میں بھی ہوں، ہم لوگ نالائق بھی ہیں، لیکن گناہوں پر جری ہونا، معافی نہ مانگنا اور یہ سوچنا کہ میں نے اتنے گناہ کر لیا معافی کیسے ملے گی۔ اتوار کو جو بیان ہوا تھا سب کی حالت کیا تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح بندے کو ایک درخت لگا کر اور پھر کیا معاملات ہوئے۔ تو فرمایا قربان جائیے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں بات رہ گئی تھی ابھی، قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان سب فضولیات سے بچا کر ہم کو ضروری چیزوں کی طرف لائے۔ میں نے ان چیزوں کے عالموں کو یعنی عاملین کو دیکھا ہے کہ ان میں کوئی باطنی کمال نہیں ہوتا، نسبت بھی نہیں ہوتی، آگے سننا کیا جملہ لے کے، بلکہ اور ظلمت بڑھتی ہے، اندھیرا بڑھتا ہے گناہوں کا۔ الحمدللہ مجھے مولانا کے ارشاد کے بعد کبھی عملیات سے مناسبت ہی نہیں ہوئی۔ یہ صرف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب سے صرف فی الحال 25 صفحات ہیں، یہ ایک ایک دو کر کے انشاءاللہ بتاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ فرمایا کہ عملیات تعویذات وغیرہ کچھ نہیں، قسمت اور توکل اصل چیز ہے۔ کوئی لاکھ تدبیر کرے مگر جب قسمت میں نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو تعویذ سے کام بن جاتا ہے نا، تو تعویذ سے تھوڑی بنا ہے، وہ قسمت میں لکھا ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ پیناڈول کے اندر شفا نہیں ہے، ورنہ پیناڈول ہی اکیلی دوا ہوتی ہے، یہ دوسرے کیوں پیراسٹامال کیوں ہوتا، یہ حکمت کی دوائیں کیوں ہوتی، سر کے درد کی، ہومیوپیتھک کی کیوں ہوتی، وجہ کیا ان سب کی چیزوں کی؟ ہم دیکھیں شریعت میں منع نہیں ہے، بلکہ جو اسباب اختیار نہیں کرتا وہ غلط کرتا ہے۔ اسباب اختیار کر لے، پیناڈول کھا لیا، اس سے پہلے اللہ سے دعا مانگے، پیناڈول کھانے کے بعد اللہ سے دعا مانگے، ٹھیک ہے نا؟ تو پیناڈول کی اللہ تعالیٰ اپنے طرف رجوع کراتے ہیں، پیناڈول کی طرف نہیں کراتے۔ اب میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں۔ لو موٹل دوائی لیتے ہیں، لو موٹل نام کیوں رکھا ہے؟ حضرت فرماتے دستوں کو ٹلٹلی کہتے ہیں کسی علاقے میں، تو لو موٹل جو ہے وہ ٹلٹلی کو روک لیتا ہے۔ ایسا ہی دوا ہے لو موٹل، ڈاکٹر سے پوچھنے کے استعمال کرنا ہے کہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، آج اتنے برسوں کے بعد دماغ ٹھیک ہوا ہے، جا کر لو موٹل پر لو موٹل کھائے، لو موٹل پر لو موٹل کھائے، لیکن کہاں شفا ہے تو بند کرے نا، پیٹ میرا صحیح کرے نا، اب تک گڑبڑ ہے۔ کتنے لو موٹل کھا لیے صبح سے، او آر ایس الگ پی لیا ہے۔ آپ کا شیخ تو آپ کو پتا ہی ہے نا کہ ہمیں پکتک میں بھی گھس ہو تو حکمت میں بھی گھس ہو تو کہیں نہ کہیں سے تو کام بنے گا۔ تو ہمیں پتک بھی، اور یہ ہمارے ولی ماموں کو فون کیا کہ وہ اصل میں جو تم بتا رہے ہو، رات کو تمہیں سردی لگی ہے، فجر میں تمہیں سردی لگی ہے، بس امرت دھارا 10 قطرے پی لو پھر ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا چائے بھی پی سکتا ہوں؟ کہیں تو اور اچھا ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہیں، تو پھر ابھی آج تھوڑا اس کو گیئر لگایا ہے میں نے ہومیوپیتھک کو، ایسا نہیں کہ ٹریفک جام ہو جائے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، لیکن یہ دماغ ٹھیک ہو گیا کہ دوائی کے اندر اثر نہیں ہے، اللہ کے حکم میں اثر ہے۔ صبح سے او آر ایس کتنا پی لیا، پھر بخار ہو گیا، بخار الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، ابھی تھوڑا مغرب سے عشاء سے تھوڑا کنٹرولنگ پاور آیا ہے، لیکن میں نے تو ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ، حضرت کو بھی دعاؤں کے لیے کہا، پتہ نہیں فون کیا نہیں کیا آپ کو عمر نے؟ اچھا جزاک اللہ، مفتی نعیم صاحب کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ نے جزاک اللہ کہے نا، تو فوراً اللہ سے دعا، پہلے حضرت نے فرمایا اللہ سے دعا مانگنا ہے، اللہ شفا عطا فرما دے، پھر مسلسل یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ دوائی لی، بسم اللہ کہا اور کچھ پڑھ لیا اور حضرت سے دعا کرا لی، آپ لوگوں سے دعا، گھر میں دعا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کام بناتے ہیں اپنی رحمت سے۔ اگر ایسا ہوتا نا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر سب نہیں جاتے، سب سے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیارے۔ یہ جو عقل لڑاتے ہیں نا محروم ہو جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کتنی عمر ملی؟ 1000 سال، ٹھیک ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ نے آسان ترجمے میں سورہ ہود میں میرے خیال میں شروع میں یا کسی جگہ 1000 سال لکھا ہے، کسی نے 950 سال بھی کہا ہے، لیکن بہرحال جو بھی ذہن میں رکھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہوئی ہے جی؟ 63 سال۔ مولانا مفتی فرحان صاحب ہنس رہے ہیں، عقل لڑائی ہے اب
صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کتنے 100 سال تک، 200 اور اوپر کچھ سال تک ہوئے، سب کی عمر بڑی بڑی ہوتی، لیکن جس نے عقل لڑائی وہ اللہ سے دور ہوا ہے جی۔ کانپور میں یہ تو میں نے کل بتا دیا تھا، 3 لوگ جو مانگ رہے تھے کہ وہ سنا تھا نہیں، 3 لوگ عملیات کر رہے تھے کہ کوئی جن یا چڑیل آ جائے تو اس کو ہم کوئی اپنی ڈیمانڈ کی وہ پوری کر دے، تو تسبیحیں ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک جو ہے نا وہ پتوں کی کھڑکھڑاہٹ ہوئی نا، اٹھ کے بھاگ گیا، دوسرا جو آگے تک چلا، تو جب اینڈ ٹائم پر جب چڑیل آنے والی تھی یا جنی، جو بھی جنی لکھا ہے، تو وہ اس کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی، وہ کاؤنٹنگ بھول گئے، بھاگ گئے وہ۔ تیسرے صاحب آخر تک جمے بیٹھے رہے، یہاں تک کہ صبح کے وقت، سحر کے وقت، وہ جنیاں، جن کی بیوی بڑے زور شور سے آئی اور ڈانٹ کر کہا بول کیا مانگتا ہے، اس کی ہوش اڑ گیا، اور ڈرتے منہ سے نکلا 2.5 روپے دے دے، اس نے 2.5 روپے دیے، ماری ایک تھپڑ کا، اس کے لیے اتنا تم کر رہے تھے تم۔ یہ ساری محنتیں دیکھو، آپ کو حضرت کا جملہ سناتا ہوں، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے لیے اتنی محنت کر لو، اللہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جناب اب درس جو ہے نا اس کا یہ دوائی ہے نا، یقین ہے کہ اللہ اس میں شفا رکھیں گے، میرا مالک ہے، مجھے محروم نہیں کرے گا، تو اس سوچ کا بھی اثر پڑتا ہے۔ بعض لوگوں کا تعویذ پر اتنا اثر ہوتا ہے اور اللہ تعویذ لے لیا، لیکن ساتھ میں ان کے ذہن میں ہوتا ہے اللہ کے ہاتھ میں، یہ تعویذ تو دوائی ہے، مانگنا اللہ سے، صلاۃ الحاجات اللہ سے مانگنا ہے۔ اب یہ 25 صفحات لگتا ہے، رگڑے جائیں گے، معرفات اس کو الگ بنانا کل کے ملفوظات کے ساتھ، یہ عملیات کے بارے میں۔ ایک دیہاتی شخص کا مقدمہ کسی ڈپٹی کے یہاں تھا، انہوں نے حاجی محمد عابد صاحب سے تعویذ مانگا اور تعویذ کو عدالت میں لے جانا بھول گیا۔ جب حاکم جج نے اس سے کچھ پوچھا تو اس کو سوال کا جواب نہ دیا اور یہ کہا کہ ابھی ٹھہرو، تعویذ لے کر آتا ہوں پھر بتاؤں گا۔ کہ ابھی ٹھہرو، میں تعویذ لے کر آتا ہوں پھر بتاتا ہوں۔ تعویذ جو حضرت نے فرمایا گاؤں والا تھا، وہ ڈپٹی جج مسلمان تھے مگر ذہنیت نیچری خیال کے تھے، الٹے کھوپڑی کے تھے، اور کہا کہ اچھا اللہ دیکھو تو تعویذ کیا کرے گا، اور دل میں ٹھان لیا کہ اس کا مقدمہ حت الامکان بگاڑ دوں گا۔ آخر وہ گاؤں والا گنوار تعویذ لے کر آیا اور پگڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا اس میں رکھا ہے پوچھ۔ چنانچہ ڈپٹی جج نے خوب جرح اور بہت سوالات کیے، اس کا مقدمہ بالکل بگاڑ دیا اور اس کے خلاف فیصلہ لکھا، مگر جب سنانے لگے تو فیصلے کو بالکل الٹ پایا اور بہت حیران ہوئے کہ میں نے تو اس کے خلاف کرنے کی کوشش کی، یہ اس کے موافق کیسے ہو گیا یہ۔ پھر حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا کہ وہ سادے تھے، اس کا اللہ سے رجوع ایسا تھا، وہ سمجھ کچھ رہے تھے اور کر کچھ رہے تھے، ذہن میں غلط تھا اور لکھا کچھ اور۔ پھر انہوں نے حاجی عابد صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے عقائد باطلہ سے توبہ کی۔ جج صاحب نے فرق ہے نا، ایک آدمی تعویذ ہمارے یہاں بھی ہے، پیسوں کا لین دین نہیں ہے، نہ ہدیے کا لین دین ہے، نہ قرضے کا لین دین ہے، نہ ڈرانے کا مسئلہ ہے، کتنے آتے ہیں۔ اور یہ بھی حضرت نے لکھا ہے، میں آپ نے سناؤں گا پڑھ کر، یہ بھی حضرت نے لکھا ہے کہ بھئی میرا تو بالکل مجھے نفرت ہے اس کاموں سے، لیکن اگر نہ کریں تو پھر اللہ معاف فرمائے یہ لوگ قبروں پر چلے جائیں گے، غلط لوگوں کے ہاتھ لگ جائیں گے، اپنے عورتوں کو ان کے پاس لے جائیں گے، اس لیے اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن ان کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے مدد کرنے والا۔ اب ہمارے پاس کوئی آتا ہے کہ حافظہ کمزور ہے، یہ پڑھ لو اللہ کا نام، ایگزام کی رزلٹ کا انتظار ہے، بھائی یا علی وہ پڑھ لو 150 مرتبہ روزانہ، ایک بار اول آخر درود شریف، لیکن ساتھ میں پھر ہم سمجھاتے ہیں دیکھو یہ فلمیں اور نیٹ اور کیبل ان سے بچنا بھائی، یہ ویڈیو گیم کو راتوں کو جاگنا، فیس بک پر جاگنا، آپ کہاں سے امتحان دے سکو گے؟ آپ کے دماغ میں تو وہی چیزیں بھری ہوئی ہوں گی۔ لوگ بیان میں آتے ہیں، سنتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی چالاکی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ دنیا میں ٹیلنٹ پاکستان میں ہے، سب سے زیادہ دین کی محنت پاکستان میں ہے، جو شعبہ اٹھا کر دیکھ لو آپ، سب سے زیادہ دینی حساب سے تو ہے، دنیاوی حساب سے بھی پاکستان کے انجینئرز وغیرہ کی بہت ڈیمانڈ ہے۔ اب انہوں نے اس طرح لگا دیا ہے کہ یہ بس ننگی فلموں میں رہیں اور لڑکیوں کے پیچھے پیچھے رہیں، راتوں کو جاگیں، دن کو سوئیں، اور اللہ کے دین کی فکر نہ ہو، قرآن پاک بھی صحیح پڑھنا نہ ہے،
خود ہی خود اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. اب نماز میں کئی الفاظ بتا چکا ہوں. اگر سورہ فاتحہ میں 26 غلطیاں ہیں، 2-3 ایسی غلطیاں ہیں کہ اگر وہ ہم نے صحیح ادا نہیں کی ترجمہ غلط ہو جائے گا، نماز نہیں ہوگی، گناہ گار ہو جائیں گے. جیسے ہا کو یہاں سے ادا کرنا ہے، الحمدللہ رب العالمین. اب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اگر کسی نے کہہ دیا الحمد تو اس کا ترجمہ الٹ ہو جائے گا. نعوذ باللہ، سب نقائص اللہ کے لیے. نماز کہاں گئی؟ مغرب کے بعد یہاں ماشاءاللہ قرآن پاک بغیر کسی معاوضے کے صحیح کرایا جاتا ہے. بوڑھے بھی ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں. کئی دعائیں دے رہے ہیں کہ ہماری نمازیں الحمدللہ صحیح ہو گئیں. کم از کم 10 صورتیں وہ جو نماز میں آدمی پڑھ لے وہ تو صحیح کر لیں. سورہ فاتحہ تو صحیح کر لیں، درود شریف تو صحیح کر لیں. صاد ادا کیا ٹھیک، اگر صاد کو سین کہہ دیا مسئلہ ہو جائے گا. تینوں کل دیکھ لیں آپ، چاروں کل دیکھ لیں. قل اعوذ برب الناس، آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قل، قاف یہاں سے ادا کیا تو یہ ترجمہ. اگر کہہ دیا کل، اللہ بچائے، کھاؤ. بتائیے قرآن پاک میں کتنی جگہ دل کا ذکر ہے؟ قلب، قاف لام با، قلب، اس کا مطلب دل. اگر اس نے پڑھ دیا یہاں سے قلب، اس کا مطلب کتا. اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بول سکتا. یہ کیا کیا ترجمے کس طرح غلط ہوتے ہیں. دنیا جہاں رہنا نہیں ہے اس کے لیے کتنے گھنٹے محنتیں ہیں، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کتنی محنتیں. ہر آدمی خود ہی فیصلہ کر لیں.